لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالی ناپاک کو پاک سے الگ کر دے. یعنی جو دنیا میں یہ کشاکش ہے نا حق اور باطل کی تمیز، اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اہل حق ایک طرف اور اہل باطل دوسری طرف ہو جاتے ہیں. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور سب ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر اکٹھا کر دے. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، ان سب کے سب لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دے، بعض خبیثوں کو بعض کے ساتھ. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور پھر سب کو جہنم میں اکٹھا کر کے ڈالے. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے. اچھا دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو اہل ایمان ہیں اور جو ایمان کی روش پہ چلنے والے ہیں ان کی کمپنی بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو باغی ہیں ان کی کمپنی باغی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. کو ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے باغی، یہ نیچرل چیز ہے، نیور. اور اگر یہ کسی بندے کے اندر کو ایگزسٹ کیے ہوئے ہیں نام لیے بغیر کہ وہ اللہ کے باغیوں کے ساتھ بھی اس نے بڑے اچھے تعلقات بنا کے رکھے ہوئے ہیں اور دیندار لوگوں میں بھی بڑا اس کا مرتبہ ہے، تو سمجھ لیں یہ منافق اعظم ہے. یہ سمپل ٹھیک ہے. وہ بظاہر تو عالم دین ہے، دینی پیشوا ہے، لیکن وہ ساری پارٹیوں کو جو خوش کیے ہوئے ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی پیغمبر سے تو یہ کام نہ ہو سکے کہ اللہ کے باغی اور اللہ کے ماننے والے اس پہ اکٹھے ہوں. اور یہ کوئی اتنا بڑا کوئی تورم خان ہے کہ اس نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کر لی ہے کہ اللہ کے دشمن اور اللہ کے دوست دونوں ہی اسے محبوب رکھے ہوئے ہیں. دنیا میں صرف منافق ایسا ہوتا ہے جس سے سارے خوش ہوں، پیغمبر سے نہیں سارے خوش ہوتے. کتنا مشکل وقت پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانے میں دیکھا ہے، تو کیا ان میں کوئی عیب ہوتا ہے؟ لوگ ان کو گالیاں نہیں نکالتے، ان کے قتل کے فتوے نہیں جاری کرتے، ان کی بیویوں کے اوپر تہمت نہیں لگاتے. کس کس تکلیف سے پیغمبروں کو گزرنا پڑتا ہے، کئی تو پیغمبر شہید بھی ہوئے ہیں. تو کیا ان کی تعلیمات میں کوئی خرابی تھی؟ ان کے بتانے کے انداز میں کوئی فرق رہ گیا تھا؟ یا ان کے اندر کمپیٹنسی کا کوئی لیول نہیں تھا جو آج کے علماء کے اندر موجود ہے کہ وہ ظہر کی نماز ایک پولیٹیکل لیڈر کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، عصر کی نماز اس کے مخالف لیڈر کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور عشاء کی نماز میں ایک تیسرے لیڈر کے گھر جا کے اس کی مسجد میں دعائے خیر کر رہے ہوتے ہیں. ساروں کو خوش کیا ہوتا ہے انہوں نے. تو آپ سمجھ لیں کہ وہ پھر اس دین کے راستے کے اوپر نہیں ہے، وہ کمپرومائز کیے ہوئے ہیں. قل للذین کفروا، اے نبی کافروں سے فرما دو، ان ينتهوا، اگر اب بھی تم باز آ جاؤ، یغفر لہم ما قد سلف، اللہ تعالیٰ پچھلا سارا سب کچھ کھاتا معاف کر دے گا. یہ ہے اللہ کی رحمت. یارا 13 سال مکی تکلیفیں دیں نبی علیہ السلام کو، ان کے ساتھیوں کو، پھر بھی اینڈ پہ ایک آفر دی جا رہی ہے کہ ابھی بھی توبہ کر لو، سب معاف. یہ اللہ کی رحمت ہے. وَإِن يَعُودُوا، اور اگر تم باز نہ آئے اور یہ حرکتیں دوبارہ کی، فقد مضت سنت الاولین، تو یاد رکھو ہمارا طریقہ پہلے والے نافرمانوں کے ساتھ بھی اگلی امتوں میں گزر چکا ہے، ہم نے وہی کچھ تمہارے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے. اور وہ ہے نا، بدر میں جو لوگ باز آ گئے تو آ گئے، لیکن جو احد میں دوبارہ آئے ان کے اوپر بھی عذاب نازل ہوا. وہ تو مسلمانوں کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی، ادروائز تو فتح وہاں پہ بھی ہو گئی تھی. خندق کے اندر تو خوب مٹی پلید ہوئی ان کی، اور حدیبیہ تو ان کی ذلت کی آخری قسط تھی. سمجھ لیں کہ وہ مسلمان جن کو یہ کسی کھاتے میں نہیں مانتے تھے، ان کے ڈر کی وجہ سے ان سے صلح کرنے کے اوپر آمادہ ہو گئے. یہ بہت بڑی ذلت کاٹی تھی انہوں نے. حدیبیہ رسول اللہ کی فتح کا دن تھا، فتح مکہ تو بعد میں ہوئی نا، اسی لیے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر فرمایا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا. سورہ فتح ادھر نازل ہوئی ہے. آج تو ہم نے آپ کو روشن فتح دے دی ہے. کیوں؟ انہوں نے مان لیا ہے کہ بھائی گل ود گئی ہے. ہاں تبھی تو بھائی ابھی تک تو ان کی بدماشی یہ تھی کہ بدر میں مسلمانوں کو مارنے آگے اتنی دور سے، احد میں مارنے آگے، خندق میں تو ساروں کو جمع کر کے پورا عرب چڑھا دیا. اور کہاں یہ حالت کہ وہ صلح کرنے کے اوپر آمادہ ہو گئے.
اور دیکھ لیں وہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7 میں غزوہ خیبر ہوئی، 8 میں فتح مکہ ہو گئی، اور 8 ہجری میں فتح مکہ سے 3 مہینے کے بعد غزوہ حنین، آخری جنگ مشرکین عرب کے ساتھ، عربیوں کا سارا معاملہ ختم ہو گیا، اور پھر وہ دعوت ایکسپورٹ ہوئی باہر۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اے مسلمانوں ان کافروں کے ساتھ قتال اب جاری رکھنا ہے یہاں تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی جب تک اسلام کو فتح نصیب نہیں ہوتی الٹیمیٹ کہ یہ مکمل طور پر مغلوب ہو جائے، اس وقت تک آپ نے قتال روکنا نہیں ہے۔ یہ بدر کے موقع پر فرمایا جا رہا تھا تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ بدر ایک بیٹل فیلڈ ہے، جنگ ختم نہیں ہوگی جب تک کہ فتح مکہ نہ ہو جائے۔ جنگ مسلسل جاری رہی ہے، 2 ہجری میں بیٹل آف بدر ہے، ایک معرکہ ہوا ہے کافروں کا اور مسلمانوں کا، جنگ ختم نہیں ہوئی تھی۔ جنگ ختم ہوئی ہوتی تو عود نہ ہوتی، جنگ ختم ہوئی ہوتی تو خندق نہ ہوتی، جنگ ختم ہوئی ہوتی تو فتح مکہ نہ ہوتا۔ تو یہ نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو کہا گیا کہ جب تک یہ فتنہ کچلا نہیں جاتا نا، اب تم نے ان سے قتال جاری رکھنا ہے۔ اسی آیت کے تحت اللہ تعالی مسلمانوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ غزوہ بدر کے جو قیدی ہیں نا انہیں قتل کیا جائے، لیکن نبی علیہ السلام نے اجتہاد کیا سورہ محمد کی آیت سے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ اجتہاد پسند نہیں آیا۔ وہ اسی سورۃ الانفال میں آگے جا کے 69 نمبر آیت میں آ جائے گا کہ اگر وہ پہلے آیات نازل نہ ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دیتا جو تم لوگوں نے غزوہ بدر کے قیدی پیسے لے کے چھوڑ دیے، کیونکہ ابھی یہ موقع نہیں تھا۔ قیدی آزاد کرنے کا فدیہ اس صورت میں لیا جائے گا جب اللہ کی طرف سے اجازت ہو، ابھی جب تک ان کو قتل نہیں کرو گے، اس لیے کہ اللہ کو تو پتا تھا ان کو چھوڑو گے یہ اگلے سال پھر تیاری کر کے تم پہ آ جائیں گے، اور آ بھی گئے، 2 ہجری میں مار کھا کے گئے، 3 ہجری میں پھر آ گئے۔ اور اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے سورہ محمد کی وہ آیت کہ جب کافروں سے مڑ بھیڑ ہو تو چاہے تم انہیں قید کرو چاہے تم جو ہے انہیں قتل کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک نرم رویہ اڈاپٹ کیا اپنی شفقت کی وجہ سے۔ فَإِن تَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالی خوب دیکھنے والا ہے جو وہ اعمال کرتے ہیں، یعنی اگر وہ باز آ جاتے ہیں اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس معاملے میں ان کے لیے کوئی درگزر کی روش اختیار فرما سکتا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں، فَاعْلَمُوا، تو خوب جان لو، ان اللہ مولاکم، بے شک اللہ تمہارا پشت پناہ ہے، نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی بہترین وہ پشت پناہ ہے، کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ اس پہ پارہ نمبر 9 مکمل ہوا، اور یہ وہ آیت کا ٹکڑا ہے جو مسلمانوں کے ہاں بڑا رائج ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اٹھاتے ہیں سورہ آل عمران سے، اور یہ اس کے ساتھ جوڑ کے نا نعم المولا و نعم النصیر، ایک پورا ایک سمجھ لیں ایک شعر بنا لیں یا کہہ لیں کہ ایک سلوگن کے طور پر بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد پھر عبد القادر جیلانی کو تو نہیں پکارنا چاہیے نا، جب مان لیا اللہ ہی اللہ ہے، ٹھیک ہے، توحید نہیں تو پھر انسان کے پلے تو کوئی شے نہیں ہے۔ قرآن تو سینٹرڈ اراؤنڈ توحید ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کار ساز ہے، اور نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی بہترین وہ ولی پشت پناہ اور مدد کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور تمہارے نبی علیہ السلام پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا تو وہ بھی یہی کہتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسماء اعظم میں سے ہے۔